أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ اب دیکھیے اگلی آیت، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو من قبل، جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی۔ نہیں، ذالک لہم خزی، یہ جملہ رہ گیا، ذالک لہم خزی، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، یعنی یہ جو سزا شرعن ان پہ جاری کی جا رہی ہے یہ تو دنیا کی رسوائی اور سزا کا ایک نمونہ ہوا، اور آخرت میں جو سزا ہوگی وہ تو بہت زیادہ ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ بڑی ذلت کی مار ہے۔ اور اس سے ہمارے فقہا نے، حنفیوں نے اور مالکیوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حد کا جاری ہو جانا یہ گناہ اور جرم کے معاف کرنے کو کافی نہیں، بلکہ توبہ بھی ساتھ مجرم کو کرنی پڑے گی۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تو آخرت کی سزا ملے گی، کیونکہ اللہ تعالی نے دو چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ پھر آتے ہیں اس آیت پہ، اگلی چیز دیکھیے، پہلے یہ قانون کی بحث مکمل کر لیں۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کر لی تمہارا ہاتھ پڑنے سے پہلے، یہ آ گیا استثناء، ایکسیپشن ہو گئی۔ اور مطلب یہ ہے کہ ڈاکو ہیں، باغی ہیں، حکومت کے گھیرے میں آنے سے پہلے، پولیس فوج نے پکڑنا چاہتی تھی، نہیں پکڑ سکی، قابو آنے سے پہلے جب ان کی قوت اور طاقت بحال تھی، قتل کر سکتے تھے، مزید جرائم کر سکتے تھے، توبہ انہوں نے کر لی، تو ڈاکے کی یہ شرعی حد ان سے ساقط ہو جائے گی۔ اور یہ قانون حدود میں باقی ساری چاروں حدود سے مختلف ہے کہ اس میں چاہے وہ توبہ بھی کر لے تو بھی حد جاری ہوگی، چاہے پہلے توبہ کرے بعد میں توبہ کرے، مگر اللہ تعالی نے الا یہ جو کہا ہے نا، استثناء کر دیا، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ڈاکوؤں کی سزا میں یہ شدت اختیار کی گئی کہ ایک آدمی بھی اگر پوری جماعت میں سے کرتا ہے تو 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 قتل کر دو، 10 کے 10 سولی پہ چڑھا دو، سولی دے دو انہیں۔ اور دوسری طرف معاملے کو ہلکا کر دیا کہ توبہ کر لیں، سزا کم ہو جائے گی۔ سزا کیسے کم ہو جائے گی کہ دیکھو، اگر اس نے کوئی چوری، درمیان میں پیسے چھین لیے، پیسے واپس دلا دیے جائیں گے، سزا ایسے کم ہو جائے گی کہ جو بھی جرم کیا ہے اس جرم کے مطابق ہی ہو جائے گی۔ قتل کیا تھا تو اس کی سزا قصاص میں آ جائے گی، توبہ کر لی نا، قتل کر چکا تھا، توبہ کر لی، خود آ گیا اور کہا میں نے ایسے کیا ہے، سزا قصاص میں آ جائے گی، دوسری حدود میں چلی جائے گی۔ اور حنفیہ نے جو اس کی تشریح کی ہے، علی اسدی تھے، مدینہ منورہ کے قریب وہ رہتے تھے، اور جتھا گروہ بنا لیا اور آنے جانے والوں پر ڈاکے ڈالتے رہتے تھے۔ ایک روز انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کسی کو کرتے ہوئے سن لیا، اور اس آدمی نے پڑھا کہ جن لوگوں نے اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر وہ گئے اس کے پاس اور کہنے لگے دوبارہ یہ آیت پڑھو، پھر اس نے پڑھی، اور پھر انہوں نے وہ تلوار جس کی بنیاد پہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے میان میں داخل کی، اور وہ پہنچے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور عرض کیا حضرت میں ڈاکے ڈالتا تھا، حکومت میری وجہ سے تنگ تھی، میں نے قرآن میں یہ آیت سنی ہے اور میں لرز گیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، میں توبہ کے لیے حاضر ہوں۔ مروان کا دور تھا مدینہ منورہ میں، حاکم تھا وہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا، علی اسدی کا ہاتھ پکڑا
اور امیر مدینہ کے پاس مروان کے لے گئے اور قرآن کی یہی آیت انہوں نے پڑھ دی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارا ہاتھ پڑنے سے پہلے، تو تم اس سے گھبرا رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اسے تمہارا ہاتھ نہیں پڑ سکا، یہ توبہ کر کے آ گیا ہے، بس اس پہ تم اب حد جاری نہیں کر سکتے. معافی ہو گئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا ہے. حارث بن بدر تھا ایک، اور وہ بغاوت کر کے نکل گیا اور جا کے لوگوں کو لوٹنا یہ پیشہ بنا لیا. اللہ نے توفیق دی، توبہ کی اس نے، واپس آیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کی تلاش میں تھے لیکن مل نہیں رہا تھا. اچانک آ گیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے اور کہا حضرت میں نے توبہ کر لی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا علم کس کے پاس تھا؟ بے اختیار یہ آیت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پڑھی اور فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو گئے ہو جن کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کر لی تمہارا ہاتھ پڑنے سے پہلے. تو فرمایا بس ٹھیک ہے، اب تم پہ ہم حد جاری نہیں کریں گے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدود جاری نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس پہ ڈاکے کی حد جاری نہیں ہوگی. باقی اگر اس نے ڈاکے کی تو حدود متعین ہو گئی، اس نے ایک جماعت کو لوٹ لیا اور بھاگ گیا، اب واپس آیا ہے، توبہ کر لی ہے، وہ کہتا ہے میں نے توبہ کر لی، مجھ پہ حد جاری نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے حد جاری ڈاکے کی نہیں ہوگی، لیکن جو پیسے لوٹ کے گیا تھا وہ پیسے واپس دلائے جائیں گے اور چوری کی حد اس پہ جاری ہو سکتی اگر کسی نے چوری کر لی. نہیں، چوری کی نہیں، قتل کی سزا کہنا چاہ رہا ہوں کہ قتل کر کے گیا تھا تو قتل میں قصاص میں اس پہ حد جاری ہو جائے گی، ڈاکے کی حد معاف ہو جائے گی اس سے. امام محمد رحمت اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑی حد جاری ہو جائے تو چھوٹی حد خود بخود معاف ہو جاتی ہے. مثلاً کسی آدمی نے پکڑا گیا، اس نے کسی کے گھر میں چوری کر لی اور اس نے دوسری چیز یہ کی کہ وہاں بدکاری بھی کی، تو اب امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو سزائیں اس کے لیے جمع ہو گئیں، ایک چوری کی اور ایک زنا کی. اس میں اگر اسے سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں، تو چوری کی حد کیوں اس پہ نافذ کرنی ہے، ویسے ہی مر جائے گا. اسی اعتبار سے وہ یہاں کہتے ہیں کہ دو سزائیں جو ہیں نا، کہ ایک تو اس کے ہاتھ پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹ دیے جائیں اور دوسرے سے قید کر دیا جائے، تو یہ دو سزاؤں میں سے جو بڑی سزا ہے اگر نافذ ہو گئی تو چھوٹی سزا معاف ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے یہ دو سزائیں، یسلبوا، انہیں سولی دی جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم، یہ دو سزائیں ہیں، سولی دی جائے اور ہاتھ پاؤں ان کے الٹی ترتیب سے کاٹ دیے جائیں ان ڈاکوؤں کے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے کہ سولی دے دی، بس دوسری سزا معاف ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک ہی سزا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹو پھر اس کے بعد سولی پر چڑھاؤ، تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ یہ چیز سامنے آئے کہ ڈاکہ ڈالنا کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ بھی کوئی ہوا اس پر بھی سزا نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے مسلمانوں کا مال چھینا ہے یا جو بھی اس نے جرائم کیے. ٹھیک ہے، یہ تو تھی قانونی بحث. اب آیت آسان ہو گئی، اب اسے پھر پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، اور بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو لوگ جنگ کرتے ہیں، جو لوگ لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالی سے تو جنگ ہو نہیں سکتی. اس سے شبہ پڑتا ہے کہ سود لینے والا اس میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو سود لیتا ہے اس سے کہو گویا کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا ہے، اس کے لیے تیار رہے. لیکن سود کی سزا شریعت نے الگ متعین کر دی ہے،
اور وہ حدیث کی بنیاد پر ہے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزائیں متعین فرمائیں. اسے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود میں شامل نہیں فرمایا، اس لیے وہ حدود میں نہیں آتی. اور حدود ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے پاس سے اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کر سکتا. اسی طرح کے اور بھی گناہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے یہ کام کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کر دی. تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان گناہوں کے گناہ ہونے کے باوجود حدود میں ان کا شمار نہیں کیا، اب امت یہ نہیں کر سکتی کہ انہیں حدود میں داخل کر دے. تو پہلی بات یہ فرمائی اللہ سے جنگ، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈاکہ پڑا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حد جاری فرما دی تھی. یہ جنگ کی تشریح ہے آگے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اور وہ جنگ کیا ہے؟ وہ یہ حرکت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں ملک میں. سعی ہے نا حج میں، سعی کا مطلب دوڑنا ہی ہے نا. یسعون کوششیں کرتے، دوڑتے ہیں، فی الارض فسادن زمین میں فساد مچانے کی یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ اسی یحاربون کی تشریح ہو گئی یسعون کے لفظ سے. اور اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں جب سزائیں نافذ ہو جائیں اور حقیقتاً نفاذ ہو جائے اس کا، تو اس اسلامی حکومت کے خلاف اٹھنا، جنگ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنا اور جنگ کرنا ہے. امیر المومنین اور قاضی بڑی حیثیت ہے ان لوگوں کی. فرمایا یقتلوا، پھر کیا کیا جائے؟ انہیں قتل کیا جائے. ان ڈاکوؤں کو اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو قتل کے عوض میں قتل آ جائے گا. اور یصلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے اگر قتل بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گناہ انہوں نے مال لوٹنے کا کیا ہے. کہیں پہ بس روک لی اور کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، باقیوں کا مال لوٹا اور بھاگ گئے، پکڑو انہیں اور سولی پر چڑھا دو، سولی دے دو. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ضروری ہے، اور باقی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور یہ صاحب ہدایہ اور صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے فرماتے ہیں کہ امام کے اختیار پر ہے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. اب تیسری صورت آ گئی کہ جان تو بچ گئی، قتل نہیں کیے، جانوں کو بچا دیا انہوں نے لیکن مال لوٹ لیا، تو ان کے ہاتھ پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، تاکہ یہ داغ اور عیب ان میں رہیں اور عبرت حاصل کریں لوگ دیکھ کے کہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہ حشر ہو جاتا ہے. اور چوتھی چیز، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، نہ لوٹا ہے، پکڑے گئے بر وقت. ينفوا من الارض، اللہ نے فرمایا انہیں زمین سے نکال دو، یعنی قید میں ڈال دو. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں پورا جتھا جو ہے نا اس کے لیے یہ ذلت ہے. لہم کا ضمیر یہ بتاتی ہے کہ پورے جتھے پر یہ سزا نافذ کی جائے گی، سب پر، چاہے ایک نے ہی جرم کیا ہے. 10 تھے ان میں، ایک نے اسٹین گن اٹھا لی، بس والوں کو مارا، قتل کر دیا کچھ کو، اور باقی کھڑے دیکھتے رہے، 9 کے 9، 10 کے 10 قتل کیے جائیں. سب پر سزا نافذ ہوگی. لہم کے اس جملے سے ان الفاظ سے فقہا نے یہ سمجھا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں تم نے انہیں سزا دے دی لیکن اللہ کا حق ابھی باقی ہے. اللہ آخرت میں انہیں سزا دے گا، اللہ انہیں پکڑے گا، اور سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لیں تو اللہ کے حقوق کچھ تو ہو گئے، اجرائے حد میں آ گئے، اور کچھ چیزیں خدا کے ہاں توبہ سے معاف ہو جائیں گی، پھر پاک ہو جائے گا، وگرنہ نہیں. اللہ تعالی کے حقوق میں، عبادات میں سب سے بدتر چیز جسے انسان ضائع کرتا ہے وہ نماز ہے. اللہ کا سب سے بڑا حق عبادات کے باب میں نماز ہے. جو ضائع کرتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا حق ضائع کرتا ہے. اور معاملات اور ان سزاؤں میں، ان چیزوں میں سب سے بڑا حق اللہ کا جو ضائع ہوتا ہے وہ زنا سے. بدکاری ایسی چیز ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس نے منع کر دیا ہے، پھر بھی کوئی یہ حرکت کرتا ہے، یہ خدا کا اس معاملے میں سب سے بڑا حق ضائع کرتا ہے، اور انسانوں کا سب سے بڑا حق ضائع ہوتا ہے مال کے لوٹنے سے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ انسانوں کا سب سے بڑا حق ہے جو ضائع کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں اور اس کے الگ الگ احکامات۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں مگر یہ کہ ان ڈاکوؤں نے توبہ کر لی قبل اس کے کہ تمہارا ہاتھ پڑے۔ تو اس توبہ سے کیا ہوا؟ اس توبہ کا فائدہ یہ ہوا کہ حکومت نے جو حد جاری کرنی تھی نا، وہ حکومت کا حد جاری کرنا ساکت ہو گیا۔ حکومت اب حد جاری نہیں کر سکتی۔ اب قاضی، کورٹ، امیر المومنین کوئی حد جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ڈاکو خود آ گئے، اسلحہ انہوں نے رکھا، پیسے انہوں نے رکھے، انہوں نے کہا جی ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا، آپ تو ہمیں پکڑ نہیں سکے، ہم خود آتے ہیں، ہم نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کر لی، اور عملاً صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہوا کرتا ہے، تھانوں میں مجرم آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں خود آ گیا ہوں۔ اب حکومت اس پہ حد جاری نہیں کرے گی، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے ڈاکے میں کیا 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 ہے۔ اگر ڈاکے میں لوگوں کو قتل کیا ہے تو اب اس کا معاملہ قصاص میں چلا جائے گا، کہیں گے بھئی تم نے اس کو قتل کیا تھا، یہ اس کے ورثاء بیٹھے ہیں، تم آپس میں ڈیل کرو، اگر یہ مان جاتے ہیں، پیسوں پہ بات ہو جاتی ہے تو دیت دے دو، نہیں ہوتی تو پھر قتل کی سزا تو قتل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسے تم نے چھین لیے تھے، ان کو پیسے تم واپس کرو۔ اگر وہ لوگ مر گئے جن کے پیسے چھینے تھے، ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ اگر کھا پی گئے، وہ پیسے رہے ہی نہیں اور دے بھی نہیں سکتے، بعض معاملات ایسے ہیں حکومت اپنی طرف سے پیسے دے دے گی۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ دنیا کی سزا میں وہ حدود سے نکل کے قصاص میں آ جائیں گے اور چیزوں میں آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یاد رکھنا اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ مہربان ہے۔ ایک آدمی لوٹتا تھا، اب اس نے لوٹنے کو چھوڑ دیا اور اسباب اس کام کے دور کر دیے، ختم کر دیا لوٹنا، توبہ کر لی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور چاہو، الیہ اللہ کی طرف، الوسیلہ اللہ تعالی کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ یہ جو آیت اب گزری ہے اس پہ کوئی بات رہ گئی ہو آپ فرمائیے، کوئی سوال؟ سب ہاتھ کاٹنا، پیر کاٹنا، ہاتھ سے گلی نہیں، کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہڈی ہے نا کلائی کی، یہاں کلائی سے کاٹ دیا جائے، اور پاؤں کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے سے پاؤں کاٹ دیا جائے، اور سر اڑا دیا جائے تلوار سے، یہ قتل کی سزا۔ کسی نے اگر کسی کو جلا کے مار دیا ہے تو بھی اس کی سزا قتل دی جائے۔ میں لوگوں کے حقوق سے ان سزاؤں کی وجہ سے بچ جائے گا اور توبہ کر لے گا تو امید ہے اللہ بھی اسے نہیں پوچھے گا۔